اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان محترم، ہم ان چیزوں پہ روشنی ڈال رہے ہیں کہ جن چیزوں سے انسان کا دل سلیم ہو جاتا ہے، اس کے اخلاق میں ترقی آتی ہے، اس کی زندگی میں کامیابیاں آتی ہیں اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ یہ دنیا جنت کا سما پیش کرے گی۔ وہ انسان جب دنیا سے جائے گا اسے حسرت نہیں ہوگی، اس اعتبار سے کہ اس نے کوئی خیر کا کام نہیں کیا۔ اگر انسان پورے دین کو نہیں سمجھتا پھر بھی مشکل ہے انسان کے لیے۔ آج ہماری سوسائٹی کی مشکل یہ ہے، ان مشکلات میں سے ایک بڑی مشکل کہ دین کی بعض چیزوں کو اپنا لیا جاتا ہے اور باقی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ سوسائٹی کی ایک بہت بڑی مشکل ہے۔ لہٰذا اگر ہم بھرپور خوشگوار زندگی چاہتے ہیں، آخرت اور دنیا کو دونوں کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں پورے دین کو سمجھنا ہوگا اور پورے دین پہ عمل کرنا ہوگا اور اپنی نسلوں کو بھی سمجھانا ہوگا، دوسروں کو بھی بتانا ہوگا۔ ورنہ اگر ہم بعض چیزوں کو تو اپنا لیں اور بعض کو چھوڑ دیں تو اس سے کوئی رزلٹ نکلنے والا نہیں ہے، اس سے کوئی مثبت نتیجہ نکلنے والا نہیں، اس سے ہماری زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ دنیا و آخرت ممکن ہے ایک گناہ سے تباہ و برباد ہو جائے، اور وہ ہے برا گمان۔ مثال کے طور پہ کسی کے بارے میں برا گمان کر دیا، بیوی کے بارے میں کر دیا، اس پہ خدا نخواستہ اس کو طلاق دے دی، تہمت لگا دی، جس سے بہت بڑا گناہ ہے۔ بغیر عادل گواہوں کے، بغیر نیک گواہوں کسی کے اوپر تہمت لگانا، یہ اسے قتل کر دیا، بہت بڑا گناہ کیا، بہت بڑا گناہ کیا، بہت بڑا گناہ کیا۔ لہٰذا انسان مثلاً باقی دین پہ عمل کرتا تھا، یہ گناہ کر دیا، ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، زندگی دنیا آخرت خراب کر بیٹھا۔ اسی طرح ایک انسان نے تکبر کر دیا۔ حدیث قدسی میں الکبر ردائی، کہ بڑائی تو یہ میری صفت ہے، اللہ کہتا ہے من نازعنی فی ردائی، جس نے میری اس صفت میں مجھ سے جھگڑا کیا قبحتہ فی النار، مضمون الحدیث القدسی، جہنم کی آگ میں اسے پھینکوں گا۔ سب سے پہلے تکبر شیطان نے کیا تھا، جو اللہ کے حکم کے سامنے ڈٹ گیا تھا۔ تکبر جو ہے انسان کو جہنم میں لے جاتا۔ تکبر کے مقابلے میں تواضع ہے۔ تکبر کی وجہ سے انسان دوسروں پہ سلام نہیں کرتا، چھوٹوں پہ سلام نہیں کرتا۔ تکبر کی وجہ سے انسان دوسرے انسان کے سلام کا جواب صحیح طریقے سے نہیں دیتا۔ تکبر کی وجہ سے کیا کیا برائیاں، کتنی طاقتیں ہیں جو اپنے آپ کو سپر کہتی ہیں، سپر پاور کہتی ہیں۔ تکبر کی وجہ سے کہ ہم بڑے ہیں، لہذا ہمیں حق ہے جینے کا، دوسروں کو جینے کا حق نہیں۔ ہمارا حکم چلے گا، دوسری محکوم قومیں ہیں ہمارے حکم کے سامنے، ہماری پالیسیوں کے سامنے، ہمارے مفادات کے سامنے دوسری قوموں کو جھکنا ہوگا، ان کے وسائل کو ہمیں لوٹنا ہوگا۔ تکبر۔ تو مومن کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ مومن کیا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو بڑا نہیں سمجھتا۔ ہاں، اللہ کے جو نمائندے ہیں ان کو بھی اس لیے بڑا سمجھتا ہے، ان کو بھی اس لیے احترام دیتا ہے کہ اللہ نے ان کو عظمت عطا کی، اللہ کی عظمت کی وجہ سے ان کو عظمت و احترام دیتا ہے، یہ اور چیز ہے۔ لہٰذا اس مقام پہ
انسان کو سوچنا ہوگا کہ ہر اس برائی سے مجھے نکلنا ہے، کہیں وہ برائی مجھے جہنم میں نہ لے جائے، ہر اس خرابی سے مجھے بچنا ہے کہ جس خرابی کا راستہ جہنم کی آگ کی طرف جاتا ہے۔ ہم سنتے رہتے ہیں جہنم کی آگ ہے، جہنم کی آگ ہے، چونکہ عام طور پہ انسان جب تک دیکھتا نہیں ہے اسے یقین نہیں آتا، پرواہ ہی نہیں کرتا، بس سن لیتا ہے، ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے انسان۔ سورہ ملک میں یہ فکر انسانی بیان کی گئی، لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، جہنم میں جانے والے یہ کہیں گے کاش ہم سنتے اور سمجھتے آج ہم جہنمی نہ ہوتے۔ سنتے نہیں لوگ، سنتے ہیں اگر، لیکن سننے کے بعد اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ سمجھتے نہیں ہیں لوگ، سمجھتے ہیں لیکن سمجھنے کے بعد اس کی پرواہ نہیں کرتے، جہنمی ہے۔ اس لوگ یہ خدا نے کان کس لیے دیا، یہ دماغ کس لیے دیا، سننے سمجھنے کے لیے دیا ہے۔ اگر ہم ان نعمتوں سے صحیح بینیفٹ نہیں اٹھاتے، دنیا میں بھی ہماری زندگی تنگ و پریشان رہے گی، آخرت میں بھی خدا نخواستہ اگر جہنم چلے گئے، جہنم سننا آسان، ایک لحظہ کے لیے انسان آگ کے اوپر اپنی انگلی نہیں رکھ سکتا، ایک منٹ کے لیے کوئی رکھ کے تو دکھا دے اپنی انگلی۔ جب ہم ایک منٹ کے لیے اپنے جسم کے ایک حصے کو بھی ایک منٹ کے لیے اتنی اذیت دنیا کی آگ کی برداشت نہیں کر سکتے، یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ ما غرک بربک الکریم، کہ تو اپنے رب کی طرف جانے والا انسان، جب جانا ہی ہے اللہ کی بارگاہ میں، حساب و کتاب ہونا ہے، تو پھر تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دے رکھا ہے؟ اے انسان غور تو کر کہ جہنم کی آگ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ جہنم سے پہلے قرآن نے کہا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے۔ جس چیز کو اللہ بڑا کہہ رہا ہے وہ کیا حال ہوگا، وہاں حال کیا ہوگا اس زلزلے کا۔ ہم غافل ہیں، ہم جہالت کا شکار ہیں، ہم غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں، 24 گھنٹے ہم گناہ کرتے، پرواہ نہیں، دین سیکھنے کی ہمیں خواہش نہیں، دنیا میں پھنسے ہوئے، دنیا میں مل جائے، دنیا تو جو ہمارا مقدر ہے مل کے رہے گی۔ کوئی ہیں لوگ دنیا میں اس وقت جنہوں نے کوشش کی ہو، انہیں رزق نہیں ملتا؟ رزق تو خدا دیتا ہے، جانوروں کو بھی رزق دے رہا ہے، ان جراثیم، ان چھوٹی چھوٹی مخلوقات، ان کیڑے مکوڑوں کو بھی خدا رزق دے رہا ہے جن کی کوئی سروس نہیں، جو کرپشن نہیں کرتے، جو دھوکہ فریب نہیں دیتے، رزق تو دے رہا ہے۔ پھر کیوں رزق کی تلاش میں انسان خدا سے دور ہو گیا، اپنی آخرت کو بھول گیا، اپنی آخرت کی زندگی کو بھول گیا، جہنم کو بھول گیا، جنت کو بھول گیا انسان، رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ہے انسان۔ اے انسان، جہنم کی آگ کو چھوٹا نہ سمجھنا، اس میں جہنم کی آگ کا ایک لحظہ بھی انسان کو ختم کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا، اور جنت کی نعمتوں کو چھوٹا نہ سمجھنا، اور اس سے بڑی چیز خدا کی رضا ہے۔ لہٰذا ہم غافل رہتے ہیں جہنم سے، ہم غافل رہتے ہیں حقوق مسلمانوں اور مومنوں اور رشتہ داروں کے حقوق سے۔ ان چیزوں کو ہمیں اپنانا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔